بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں ایک چھوٹی سی آیت جس کے پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ پاک فوری انسان کی مدد فرماتے ہیں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی مشکل میں ہوتا ہے، جو کوئی بھی پریشانی میں ہوتا ہے، اللہ پاک کیسے اس آیت کے پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ہمارے محلے میں محمد ابراہیم بھائی رہتے تھے، ابھی بیرون ملک دعوت تبلیغ میں سال کا سفر لگا کر کے ہی آئے تھے، اور جب وہ میرے پاس بیٹھے تو مجھے بتانے لگے کہ ایک بار ایسا ہوا، میں دین سے کافی دور تھا، دین کے نزدیک کیسے آیا وہ بتانے لگے کہ ایک بار کسی اللہ والے کی مجلس میں اس طریقے سے بیٹھا کہ دعوت تبلیغ والے بار بار میرے دروازے پہ آتے، اور جب بھی آتے میں بیٹے سے کہتا کہ ان سے کہہ دے میں گھر میں نہیں ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں چلا گیا ان کے ساتھ اور جا کر کے بیٹھ گیا، تعلیم ہو رہی تھی، گشت کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ظہر کی نماز کے بعد تعلیم ہو رہی تھی۔ وہاں ایک جماعت جو کسی دوسرے 4 مہینے کی جماعت آئی تھی، ان کے امیر صاحب بیان کرنے لگے اور اللہ والوں کی کارگزاریاں سنانے لگے کہ اللہ پاک کیسے دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جب وہ مختلف دعائیں قبول کرنے کے واقعات سنانے لگے تو میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا کہ آج کل کہاں ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں بزرگوں، آپ کیوں ایسی باتیں بتانا چاہتے ہیں نوجوانوں کو، کیوں نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں، آج کل کہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو ان بزرگوں نے کہا دیکھو بیٹا، یاد رکھنا میری بات کو کہ جب کبھی بھی مشکل میں پڑ جاؤ تو فوراً حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کرنا، پھر دیکھنا اللہ پاک کیسے مدد فرماتے ہیں۔ میں اس وقت مذاق اڑا کے چلا گیا۔ ہوا یوں کہ سن 2011 جون میں، ان دنوں میں راولپنڈی میں بہت سخت ترین گرمی پڑ رہی تھی، کافی شدت تھی، تو بچوں نے کہا کہ ابو جان نیلم ویلی چلتے ہیں کشمیر میں۔ وہاں میں پہلے بھی ہو کر کے آیا تھا، دوبارہ راتوں رات پروگرام بنایا، میرے پاس TZ گاڑی تھی، فوراً گاڑی نکالی اور ہم گھر سے فیملی کے ساتھ نیلم ویلی جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب نیلم ویلی 8 مقام کی پاس پہنچے تو شدید بارشیں، وہاں پر شدید بارشیں ہو رہی تھیں اور جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی تھی، کافی مٹی اور کیچڑ سڑک پہ پڑا ہوا تھا، سڑک مکمل طور پہ بند تھی، سڑک کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسی جگہ تھی یہاں سے کوئی راستہ آگے جانے کے لیے تھا ہی نہیں، مجبوراً گاڑی ایک جگہ پہ روک دی، نیچے اتار لی اور جائزہ لینے لگا کہ کس طرح یہاں سے گاڑی آگے گزار دی جائے۔ جب کوئی ترکیب نہ سوچی، کافی دیر کھڑا رہا، میں گاڑی پہ چڑھ کے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور گاڑی کو تھوڑا سا آگے لے گیا۔ اب وہ ایسی جگہ پھنس گئی مٹی میں جہاں سے چاروں ٹائر اس کے گھومنا شروع ہوئے اور اس سے جو کیچڑ اٹھتا وہ سارے کا سارا گاڑی پہ پڑنا شروع ہو گیا۔ جب میں نے اتر کے نیچے دیکھا تو گاڑی ایک چٹان پہ کھڑی تھی، گاڑی کے چاروں پہیے بہت بری طرح کیچڑ میں دھس چکے تھے اور صرف باڈی کیچڑ کے اوپر تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی اور آخر میں تھک ہار گیا، بری طریقے سے ناکام ہو گیا، کہ گاڑی ایک ایسے ٹیلے پہ آ کے رک گئی تھی کہ گاڑی کا نام و نشان ہی نہیں تھا کہ اب یہاں سے آگے نکلے گی۔ میں نے وہاں پہ کافی آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ کوئی ہو سکتا ہے ہماری مدد کو آ جائے، کوئی ہو سکتا ہے ہماری مدد کو آ جائے، لیکن دور دور تک نہ بندہ اور نہ بندے کی ذات، نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اوپر سے شام سر پہ آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ایسے عالم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بارش سے مٹی کے بڑے بڑے پیسز اس پہاڑی سے کٹنا شروع ہو جاتے اور آ کے روڈ پہ گرتے۔ میں نے کافی آوازیں لگائیں، جب مدد کو کوئی نہ پہنچا، ہر طرح سے مایوس ہو گیا، تو مجھے ان بزرگ کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے مجھے محفل میں کی تھی۔ تو یقین مانے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ معجزہ دیکھا۔ جب میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کرنا شروع کر دیا،
میں نے کہا یا میرے مولا اب میں ساری دنیا سے کٹ چکا ہوں، اب تیرے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو میری مدد فرما۔ جب اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے جس گاڑی میری جس چٹان پہ تھی، اللہ کے حکم سے وہ ایک دم سے آواز آئی اور وہ پھٹی۔ مٹی نے خود راستہ بنا لیا، چاروں ٹائر زمین پر لگے، میں گاڑی میں بیٹھا، وہاں سے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ یقین مانے کہ گاڑی ایسے چل رہی تھی جیسے پکے روڈ پر بھی نہیں چلتی۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب انسان پریشانی مشکلات کے بور میں پھنس جاتا ہے، ہر طرف نظریں دہراتا ہے، ہر طرف سے انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، پھر کوئی نہیں ہوتا اس کے سوا جو آپ کو مشکلات میں سے نکالے۔ آپ میرے دوستو یہ واقعہ جہاں تک ہو سکے بتا دیں، اپنی بہنوں کو بتا دیں، بھائیوں کو بتا دیں کہ کیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا شروع کیا اور پھر اللہ پاک کی مدد کیسے نازل ہوئی۔ پھر اللہ پاک گناہوں کو اس موقع پہ نہیں دیکھتے کہ یہ بہت گناہگار ہے، یہ دین سے دور ہے، یہ دین کے نزدیک ہے، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے۔ میرے دوستوں، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی امت محمدی میں سے بنا۔ آپ کو ایک بنی اسرائیل کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی سرکش تھا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس کو موت آ گئی ویرانے میں، شہر کے دروازے کے قریب۔ اب ہوا کیا تھا کہ شہر والوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا کہ تم اتنے گناہگار ہو، تمہاری وجہ سے کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس کو شہر سے دھکے دے کے نکال دیا تھا۔ اب وہ ویرانے میں تھا، ویرانے میں نہ اس کا کوئی کھانا، نہ کوئی پینا، نہ کوئی ہمدم، نہ غم گسار۔ سردی کا موسم تھا اور وہ بیمار ہو گیا اور دعا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اب اس کو اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا کہ میرا یہاں کوئی نہیں۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ وہاں جائیے، اس کو نہلائیے اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھیے اور اعلان کر دیجئے جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اگر اس کے جنازے میں حاضر ہو جائے گا، میں اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں سے فوراً نکل آئے، سارے کے سارے وہاں پہنچے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کو آپ بلند کیجئے تاکہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرماؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، بنی اسرائیل میں بہت لوگوں کا مجمع لگ گیا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہچان لیا اور کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا ھو الفاسق، یہ تو وہ فاسق ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی اس بات پہ بڑے حیران، بڑے تعجب، ہاں یہ تو وہی باغی ہے، وہی نوجوان ہے جو گناہوں کے بغیر رہتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ وحی نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اس کے گواہ ہیں، مگر جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر وفات آئی، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا، اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا، کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا، اکیلا تھا۔
اس نے اپنے نفس کو بہت باریک پایا، اکیلا پایا، اپنے آپ کو ذلیل پایا، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پایا، تو پھر اس نے میری طرف اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے یہ لفظ کہے، الہی، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب، شہر سے نکلا ہوا ہوں، کوئی مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتا۔ اگر میں جان لیتا کہ آپ کا عذاب جو آپ مجھے دیں گے آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا، اگر آپ مجھے معاف فرما دیں گے آپ کی شاہی میں کچھ کمی ہو جائے گی اس سے، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال ہی نہ کرتا۔ میرا درجہ اور میرا ٹھکانہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں غفور ہوں اور رحیم ہوں۔ اللہ میری امید پر آپ ناکام نہ کرتے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، اور وہ اتنا اپنے آپ کو پامال کر کے دعا مانگ رہا ہے، اس نے مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کی، میرے سامنے گڑ گڑایا۔ میں اپنے عزت کی قسم کھاتا ہوں اگر اس نے ساری دنیا کے گناہ گاروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی، میں اس کے انکسار کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسا بندہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے گناہ گاروں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے اس وقت دعا مانگتا تو میں ساری دنیا کے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، میں بندے کی، پردیسی بندے کی پناہ گاہ ہوں، اور میں اس کا دوست ہوں، اور میں اس کا رقیب ہوں، اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا، اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں تو رب کریم یقیناً ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔